میں صبح فجر کی اذان کے لیے مسجد جاتا تو مسجد کے ایک کونے میں ننھی بچی زاروں قطار رو رہی ہوتی اور دعا کرتی میری ماں کو بولے زمین سے نکل آئے، نئی والی ماں بہت مارتی ہے اور کھانا بھی نہیں دیتی۔ جب وہ مجھے دیکھتی تو وہاں سے چلی جاتی۔ ایک دن میں نے بچی کا پیچھا کیا تو وہ گھر کے دروازے کے باہر جا کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت اسے مارتی پیٹتی اندر لے گئی اور بچی کی چیخیں گونجنے لگی۔ اگلے دن میں بچی کو گھر لے گیا اور اپنی بیٹی بنا کر ہم لاہور شفٹ ہو گئے۔ کافی سال گزر گئے تو ایک دن دروازے پر بھکاری مانگنے آیا تو بیٹی نے جب دروازہ کھولا تو بچی کی چیخیں گونجنے لگی۔ جب میں نے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں تو میری بیوی۔ میرے قدم اب بھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر سسکیوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مسجد کے صحن میں ایک دو بلب چل رہے تھے جن کی روشنی میں جب میں نے نظریں دوڑائیں تو وہیں ایک کونے میں ایک 9-10 سالہ بچی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ مسجد میں اس کے سوا فی الوقت تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے سے کھڑے ہونے لگے۔ آخر یہ معصوم بچی کون تھی جو اس وقت یہاں بیٹھ کر اس قدر رو رہی تھی؟ اتنی چھوٹی عمر کی بچی، وہ بھی لڑکی ذات کو، اس اندھیرے میں کس نے گھر سے نکلنے کی اجازت دی تھی؟ میرا دل دھڑکا تھا۔ میں اس کے قریب چلتا ہوا آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور بال بکھرے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے ایک جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی چنری سے اپنے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ سسک سسک کر سر گوشی نما انداز میں نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ بے ساختہ ایک ٹھنڈا سانس خارج کر کے میں اس بچی کی سرگوشیاں سننے لگا جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اللہ جی، میری ماما کو میرے پاس واپس بھیج دیں، انہیں بولیں نا وہ زمین سے باہر نکل آئیں، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ جب ہوتی تھیں تو بہت پیار کرتی تھیں، مجھے کبھی بھی نہیں مارتی تھیں، میری پسند کا کھانا بنا کر دیا کرتی تھی، مگر نہیں ماما، مجھے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، وہ ہر بات پر مجھے مارنے لگتی ہیں۔ اللہ جی، آپ میری پرانی ماما واپس کر دیں، اس کی جگہ نئی ماما کو اپنے پاس بلا لیں، مجھے پرانی ماما چاہیے۔ وہ بچی زاروں قطار روتے ہوئے ایسے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور الفاظ میں چھپا درد سن کر میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ نہ جانے اس بچی نے اتنی سی عمر میں کیا کیا سہا تھا۔ فجر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ذہن جھٹکا اور اذان دینے لگا۔ نہ جانے کیوں مگر آج جب میں اذان دے رہا تھا تو بار بار آنکھوں میں آنسو سے اتر رہے تھے، بار بار لہجے میں لرزش سی آ رہی تھی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ خدارا اس معصوم بچی کے دکھ تکلیف کو ختم کر دے، اگر ہو سکے تو اس کے حصے کا غم مجھے دے دے، مگر اس سے اس تکلیف سے بچا لیں۔ میں اذان دے کر جب واپس مڑا تو میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ میں ہچکی باندھے وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ دل میں اس بچی کا درد مجھے اس قدر محسوس ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ شاید اس لیے کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، میں 20 سال سے بے اولاد تھا، میری بیوی بانجھ تھی، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ میں اٹھا اور اس بچی کے پاس واپس جانے لگا، مگر جب مسجد کے صحن میں آیا تو وہاں وہ بچی موجود نہ تھی، وہ جا چکی تھی۔ میں باہر تک دیکھنے آیا مگر نمازیوں کا جھرمٹ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، وہ بچی نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ خیر، نماز کا وقت تھا، میں نے فوراً نماز ادا کی۔ آخر میں رو رو کر اس بچی کے لیے دعا کی کہ اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اتنے معصوم بچے اس قدر اداس اور مایوس بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ نہ جانے کیسے ظالم لوگ تھے جنہیں اتنے معصوم ننھی کلیوں پر ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا اور ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ شاید یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ خیر، میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور پھر گھر کی جانب بوجھل قدموں سے چلا گیا۔ گھر آیا تو میری بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کا تو معمول ہی یہی تھا، اس نے کبھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا معمول نہیں بنایا تھا، وہ تو دن چڑھے تک سوتی رہا کرتی تھی۔ میں نے اپنا اور بیگم کا ناشتہ بنایا اور پھر کام پر نکل گیا۔ سارا دن میرا دھیان اس بچی کی جانب ہی رہا تھا۔ مغرب سے پہلے میں کام سے چھٹی لے کر گھر آ چکا تھا۔ فجر اور مغرب کی اذان میں خود محلے کی مسجد میں دیا کرتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر مسجد میں متلاشی نظروں سے دیکھا، شاید وہ بچی یہاں موجود ہو، مگر وہ یہاں نہیں تھی۔ خیر،
میں نے نماز ادا کی اور جو ہی واپس جانے کے لیے پلٹا تو مسجد کے بڑے دروازے کے باہر جہاں نمازی جوتے اتارا کرتے تھے وہاں وہی بچی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے پیر کے تلووں کو زمین پر لگائے بغیر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی، بار بار اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی اور پھر ایک نظر اپنے پیروں پر ڈالتی، بار بار دیکھتی جہاں پیروں کے نیچے سرخ اور سیاہ نشان بنے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس بچی کے پیر جلائے گئے ہوں اور ننگے پیر چل کر آنے کی وجہ سے اس کے زخموں میں مٹی جا چکی تھی۔ اس بچی کو جب میں نے اس حالت میں دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ بچی اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی اور اپنے پیروں سے مٹی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے زخم مٹی سے اٹے ہوئے تھے، وہ درد سے سسک رہی تھی اور روتے ہوئے ایک بار پھر خدا سے بات کرنے میں مشغول تھی۔ وہ ایک نظر مسجد کے اندر ڈالتی اور پھر دروازے کے سہارے وہیں پر بیٹھ کر اپنے پیروں کو دیکھتی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اللہ جی، آج میں آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتی۔ ماں کہتی تھی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، میں آج ان پیروں کے ساتھ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ورنہ آپ کا یہ گھر آلودہ ہو جائے گا۔ آپ میری بات یہیں سے سن لیں، میری دعا کو قبول کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جیسے ہی میرے پیر ٹھیک ہو جائیں گے میں دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ سے دعا مانگ لوں گی۔ اس بچی کی معصومیت بھرے لہجے میں اس قدر درد تھا کہ میری آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ بچی اتنی معصومیت سے اپنے اللہ پاک سے دعا مانگ رہی تھی کہ میرا دل بھر آیا۔ کس قدر پاکیزہ لہجہ تھا، نہ کوئی منافقت تھی نہ ہی کوئی لالچ، بس وہ ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میری امی کو بولے نا کہ وہ قبر سے باہر آ جائیں، وہ زمین سے باہر آ کر دوبارہ میرے پاس رہنے لگے۔ ان کے بغیر تو مجھے نیند بھی نہیں آتی، نہ میری دوسری امی نے مجھے کھانا دیا ہے، میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہوں اور وہ مجھے بات بات پر مارتی رہتی ہیں۔ آج بھی اس نے مجھے جلدی جلدی سارے گھر کے کام کرنے کو کہا لیکن میں نہ کر سکی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ میں تو ابھی چھوٹی سی بچی ہوں، بڑے بڑے کام جلدی جلدی نہیں کر سکتی، مگر اس کے باوجود میری نئی ماں نے مجھے بہت مارا اور پھر اپنے پاس بٹھا کر جلتے ہوئے کوئلے میرے پیروں پر لگائے اور بولی کہ اب تو تیز بھاگ بھاگ کر کام کیا کرے گی ورنہ ان کوئلوں کو تیرے پیروں کے اندر دھسا دوں گی۔ مجھے بہت درد ہوا تھا، میں چلاتی رہی تھی مگر میری مدد کو کوئی بھی نہیں آیا۔ میری اماں نے میرے دونوں پیر جلا دیے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، آپ میری امی کو واپس لوٹا دیں اللہ جی۔ میں اس بچی سے کچھ دوری پر کھڑا اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ میرے آنسو بہہ کر میری داڑھی کو بھگو رہے تھے مگر میں اس بچی کے پاس نہ گیا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ رہتی کہاں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی اور بامشکل لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ وہ بہت ہی مشکل سے چل پا رہی تھی کیونکہ اس کے پیروں کے دونوں تلوے زخمی تھے، مگر اس کے باوجود اس بچی کی خدا سے محبت کو میرا سلام تھا۔ وہ اتنی چھوٹی اور معصوم تھی کہ خدا سے بات کرنے کے لیے، اپنے ہی دکھ سنانے کے لیے مسجد تک آیا کرتی تھی۔ شاید اس کی سوچ ابھی تک یہی محدود تھی کہ خدا کا گھر مسجد ہے، اس لیے وہ صرف مسجد میں ہی اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ خدا تو ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اگر وہ دل میں بھی خدا سے ہم کلام ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر دکھ سن لیتا، مگر وہ معصوم بچی تو اتنی تکلیف اٹھا کر چلتے ہوئے مسجد تک آئی تھی تاکہ خدا سے اپنے دل کی بات کر سکے۔ میں اس بچی کا پیچھا کرتا رہا اور وہ چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ گھر ہمارے گاؤں کا ہی ایک گھر تھا۔ وہ بچی اس گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ اندر موجود شخص ایک بار پھر آگ بگولا ہو جائے گا۔ میں اس سے کچھ دوری پر کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی، انتہائی موٹی اور بھاری بھرکم جسامت کی مالک عورت، جس کے تیکھے نقوش اور ماتھے پر پڑے بل اس بات کی نشانی تھے کہ وہ انتہائی صفاک دل ہیں۔ صفاکی اور ظلمت تو جیسے اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ شاید وہ اس معصوم بچی کی ماں تھی۔ اس نے جیسے ہی اس بچی کو گھر کے باہر دیکھا تو وہ تیوری چڑھائے اسے دیکھنے لگی اور پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، کہاں مر گئی تھی تو؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ گھر کے کام بھی آ کر کرنے ہیں؟ روزانہ جانے کہاں نکل جاتی ہے، تیرے باپ کو تیری شکایت اب لگانی پڑے گی۔ اس لڑکی نے جب یہ سنا تو کام کر رہ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو مسجد کے باہر گئی تھی،
میں تو روز اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جاتی ہوں۔ اس عورت نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسے بالوں سے گھسیٹ کر اندر لے آئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا جبکہ میں باہر کھڑا اس عورت کی صفاقی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ عورت اس بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اونچی آواز نکالنے سے سختی سے منع کر رہی تھی۔ میں کتنی ہی دیر دروازے سے کان لگائے یہ سب سنتا رہا۔ مجھے اب ہر ظلم کی تصدیق ہو چکی تھی۔ میں خود گواہ تھا اس عورت کی صفاقیت کا۔ کچھ دیر بعد بچی کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تو میں فوراً اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ آج مجھے گھر آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے وجہ پوچھی تو میں نے فی الحال کچھ بھی نہیں بتایا اور بات کو ٹال کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے نیند تو کوسوں دور تھی۔ مجھے بس اگلی صبح کا انتظار تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا میں سوچ چکا تھا۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو میں وقت سے پہلے ہی مسجد کی جانب جانے لگا تھا کہ اگر وہ بچی وہاں موجود ہو تو میں اس سے بات کر سکوں۔ میں جو ہی مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں اس وقت کوئی بھی نمازی نہیں آیا تھا۔ اذان ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے جب مسجد میں داخل ہو کر دائیں بائیں نظریں دوڑائیں تو وہیں مسجد کے ایک کونے میں مجھے وہ بچی نظر آئی جو فرش پر لیٹے ہوئے سو رہی تھی۔ شاید وہ بچی ساری رات یہیں موجود تھی۔ میں بغیر چاپ پیدا کیے دھیرے سے چلتا اس بچی کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر تو برسوں کی تھکان تھی، گویا وہ کتنے ہی دنوں بعد آج ہی سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیل پڑے تھے جیسے کوئی اسے بے تحاشا چہرے پر مارتا رہا ہو۔ اس کے بال بکھرے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ماں کے مرنے کے بعد بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے کپڑے بے تحاشا پرانے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ شاید اس بچی نے اپنا جسم چھپانے کے لیے خود ہی دھاگے کی مدد سے پیوند لگانے کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ انتہائی بھدے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو جاری تھے اور کتنے ہی آنسو اس کی گالوں پر سوکھ چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچی کتنی ہی دیر اپنے اللہ پاک سے باتیں کرتے کرتے یوں ہی لیٹ کر سو چکی تھی، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں سکون محسوس کر کے سو جایا کرتا ہے۔ وہ بچی گہری نیند میں تھی مگر شاید میری موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا اس کی یتیموں جیسی حالت دیکھ کر رو رہا تھا، پر خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اس جیسے کتنے ہی لاکھوں بچے ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہ تو تیری بارگاہ میں آ جاتی ہے مگر ایسی کئی بچیاں موجود ہیں جو شاید اس وقت سڑک کے کنارے یا کسی جھونپڑی کے باہر کچی زمین پر سو رہی ہوں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ بچی آنکھیں کھول گئی۔ جب اس نے اپنے سے کچھ دور میری موجودگی محسوس کی تو فوراً کام کر اٹھ بیٹھی اور اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ مارے خوف کے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس بچی کو یقین دلایا کہ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں اور اس کی زندگی کے بارے میں سننا چاہتا ہوں۔ آخر وہ روز یہاں کیوں آ جایا کرتی ہے اور وہ عورت آخر کون ہے جو اسے مار پیٹ رہی تھی؟ اس نے جب میرا لہجہ اور الفاظ سنے تو فوراً نارمل ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کچھ ماہ پہلے میری امی کی موت واقع ہو گئی۔ میرے ابو تو چاہتے ہی یہ تھے کہ میری امی فوت ہو جائیں۔ وہ فوت ہو گئی تو ابو اپنی پسند کی عورت سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ ابو کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی نہ ہی میری ماں میں۔ امی کے جانے کے بعد ہی انہوں نے فوراً نئی امی سے شادی کر لی۔ نئی امی نے آتے ہی مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ وہ مجھے بہت مارتی تھی۔ میں نے اتنے دنوں سے ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کیونکہ وہ مجھے اپنی بچی ہوئی روٹی دیا کرتی تھی۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کروایا کرتی۔ جب بھی مجھے وقت ملتا تو میں یہاں مسجد میں آ کر بیٹھ جایا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی فریاد سنایا کرتی ہوں اور یہی دعا کرتی ہوں کہ میری نئی امی کو پاس بلا لے کیونکہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مجھے بس اپنی پرانی ماں واپس چاہیے۔ وہ بچی روتے ہوئے اپنے پیر آگے کر کے مجھے دکھانے لگی جن پر اس نے اپنا دوپٹہ کاٹ کر باندھا ہوا تھا۔ وہ رو رو کر کہنے لگی کہ آج تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی تھی، اس لیے میں اپنے پیروں پر یہ دوپٹہ باندھ کر آئی ہوں تاکہ میرے پیروں کی مٹی مسجد کو آلودہ نہ کر دے۔ اس بچی کی معصومیت اور تکالیف سن کر میں ہچکی باندھے رونے لگا۔ وہ بچی میری محرم تو نہ تھی مگر اس کے باوجود میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بے تحاشا رونے لگا۔ دل سے بس یہی بد دعا نکلی کہ خدا ایسے ظالم لوگوں کو غرق کرے جو اپنے معصوم بچوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ اس بچی کی آنکھوں میں کئی امیدیں تھیں
جو شاید اس کی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے وہیں پر ختم ہو چکی تھیں۔ وہ مزید بتانے لگی کہ ابا نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے میری شادی کروا دیں گے اور مجھے اچھے گھر میں رخصت کر دیں گے۔ انہوں نے تو ایک انکل سے پیسے بھی لے لیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے ان کو دیے ہیں۔ اس بچی کی یہ باتیں سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ انسان اس قدر ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ پہلے اس کی سوتیلی ماں اس پر اس قدر ظلم ڈھاتی رہی تھی اور اب اس کا سگا باپ بھی اس کے ساتھ ایسا ظلم کرنے لگا تھا۔ وہ تو ابھی بمشکل ہی 9-10 سال کی تھی، بھلا اس کا نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ بس میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اب اس بچی کو مزید یہاں رہنے نہیں دوں گا اور اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا اور اتنی ہی محبت اور پیار دوں گا جیسے یہ سوچا کرتی تھی اور جس اپنائیت کی یہ حقدار ہیں۔ میں نے اس بچی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر رہو، میں اسے باپ بن کر پیار دوں گا اور میری بیوی اسے ماں جیسی محبت دے گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور وہ مجھے دیکھنے لگی اور بولی کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میرے ابا مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں اپنے اللہ سے پرانی ماں مانگ رہی ہوں، وہ آ گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹی، جو انسان دنیا سے ایک دفعہ چلا جائے اور مٹی کے نیچے دفن ہو جائے وہ کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آیا کرتا۔ دیکھو، تم اپنے اللہ پاک سے دعا کیا کرتی تھی تو اللہ پاک نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب تم اسے خدا تعالیٰ کی رضا سمجھو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مگر وہ بچی خاموش ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر گھر کی جانب جانے لگی۔ شاید اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ میں نے اس بچی پر فی الحال مزید دباؤ ڈالنا بہتر نہ سمجھا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چلا آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی اس بارے میں ذکر کیا۔ وہ سن کر پہلے تو خاموش ہو گئی اور پھر بولی کہ ہاں، اگر وہ لڑکی ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، ہم اسے اپنی اولاد کے جیسے محبت دیں گے۔ اس روز تو میں کام پر چلا گیا، مگر جب رات کو واپس آیا تو مجھے اس گھر سے چیخنے چلانے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس معصوم بچی پر ایک بار پھر تشدد کیا جا رہا تھا۔ میں وہیں اس گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شفاق دل عورت نے اس بچی کو گھر سے باہر پھینک دیا، گویا کسی کچرے کو پھینکا گیا ہو۔ وہ بچی منہ کے بل زمین پر گری تھی اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، اس کے ہونٹوں سے خون آنے لگا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کون اس کے ساتھ ہے۔ وہ بس خدا کا نام لیے جا رہی تھی۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو سونپ دیا۔ بیوی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بچی ابھی تک یوں ہی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور بخار سے تپ رہی تھی۔ میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ شہر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اسی رات ہم نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنا تمام تر سامان اٹھا کر راتوں رات لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم نے 2 دن میں ہی ایک اچھا سا مکان دیکھ کر لاہور میں اپنی رہائش بنا چکے تھے۔ اگلی صبح جب بچی کو ہوش آیا تو وہ حیران تھی اور خوف سے کبھی مجھے تو کبھی میری بیوی کو دیکھتی اور رونے لگتی کہ مجھے گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ میری اماں مجھے بہت مارے گی۔ اتنی صبح ہو چکی ہے، مجھے تو اس کے گھر کے سارے کام کرنے تھے۔ میں نے اور میری بیوی نے اس بچی کو بہلایا اور سمجھایا کہ وہ اس حیوان صفت عورت کے چنگل سے نکل چکی ہے، اب وہ ہماری بیٹی ہے اور ہمارے ساتھ رہے گی۔ میری بیوی اس سے بہت پیار کرتی اور اپنی اولاد جیسا سمجھتی۔ میں بھی اسے باپ جیسی محبت دینے لگا۔ 1 ہفتے کے اندر ہی اندر وہ ہمارے ساتھ خوش رہنے لگی۔ 1 ہفتے میں ہی میں نے اس بچی کے چہرے پر خوف اور ویرانیوں کو ہٹا کر خوشیاں ہی خوشیاں بھر دی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا ہر دکھ بھول جائے۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے اور ہماری زندگی تو جیسے خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ وہ بچی اس دنیا کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ اس کی خدا سے محبت دیکھ کر میری بیوی کا دل بھی عبادت کی طرف راغب ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں بالکل ماں بیٹی جیسی لگا کرتی تھی۔ وہ بچی میرے لیے انتہائی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی تو باہر سے کسی فقیر کی آواز آئی۔ میری بیٹی نے میری جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور بولی کہ وہ فقیر کو دے کر آئے گی۔ میں نے مسکرا کر اسے جانے کا کہا، مگر وہ جو ہی دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی تو اس کی چیخ کی آواز آئی۔ میں بوکھلا کر باہر آیا۔ میری بیوی جو پڑوس کے پاس گئی تھی وہ ایک شخص کے ساتھ کھڑی تھی
और इसके बाल इसके चुंगल में थे। वो मेरी बीवी को बालों से पकड़े हुए अब मेरी बेटी की जानिब हाथ बढ़ाकर बोला कि मैं तुम पर केस करूँगा कि तुम मेरी बेटी को अगवा करके ले आई। शोर शराबा सुनकर वहाँ मौजूद लोग इकट्ठे हो चुके थे। मैंने अपनी बीवी को छुड़वाया तो इसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। दर हकीकत वो इस बच्ची का असल बाप था जो इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया था। मेरी बेटी जो बिल्कुल किसी फूल की मानिंद खिली हुई थी, अपने हकीकी बाप को देखकर इसका रंग जर्द पड़ गया था। वो फिर मुझे ज़हनी मरीज़ा जैसी लगने लगी थी। वो रोने लगी थी। मैंने इस शख्स से अपनी बेटी को छीना और इसे थप्पड़ मारकर बोला कि केस तो तुम जैसे हैवानों पर बनेगा जो इन बच्चियों पर इस कदर जुल्म करते हैं। मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की और सारी हकीकत से इनको आगाह किया। बच्ची ने भी अपने असली बाप और सौतेली माँ के बारे में गवाही दी, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया। अदालत ने फैसला मेरे हक में सुनाया था। जब बच्ची से गवाही ले ली गई तो इसने यही कहा कि मैं इन्हीं के साथ रहना पसंद करूँगी। मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लगाए वापस अपने घर की जानिब चला आया।